انبیاء اور جادوگروں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جادو کا اثر کہاں پر زیادہ ہوتا ہے؟ اور حق کو ناکام اور بدنام کرنے کے لیے کون سا حربہ استعمال کیا جاتا ہے؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 6 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ فرعون کے اطرافیوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روکے رکھو اور نظر بند کر دو اور اس کے قتل میں جلدی نہ کرو۔ جادوگروں کو جمع کرنے والوں کو شہروں میں روانہ کرو جو ہر بڑے ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ تو ہم نے ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان 2 آیتوں کے ذیل میں کیا نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نکات: ارجے فعل امر ہے، یہ لفظ رجا سے مشتق ہے جس کے معنی نظر بند کرنا، قید کرنا اور تاخیر میں ڈالنا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کا دائرہ بہت بڑھ چکا تھا اور ان کے معجزات کا چرچا دور دور تک تھا، لہٰذا فرعون کے لیے ان کو قید کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہاں تاخیر میں ڈالنے کا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت میں ساحرین علیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 37 میں سحارین علیم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جادوگر بڑے تجربے کار اور ماہر فن تھے۔ تو یہ تھے ان 2 آیتوں کے خوبصورت نکات۔ بڑھتے ہیں ان 2 آیتوں کے پیغامات کی طرف اور اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ہمیشہ فرعونی اور طاغوتی حکومتوں میں لوگوں کی روشن فکری اور ان کی طرف سے اٹھنے والی ہر حق کی آواز کے لیے سزا معین ہوتی ہے۔ نمبر 2، قتل کرنے یا کسی کو سزا دینے سے زیادہ برا کسی کی شخصیت کو خراب کر دینا ہے، اس بنا پر کہ اگر ارجح سے مراد جناب موسیٰ علیہ السلام کی سزا کو تاخیر میں ڈالنے کا مشورہ ہو تاکہ انہیں سماج میں ذلیل کیا جائے۔ نمبر 3، حق کو توڑنے کے لیے طاغوتی طاقتیں ماہر لوگوں کی عالمی کانفرنسیں اور بڑے اجتماعات منعقد کرتی ہیں۔ نمبر 4، کفار بھی جانتے ہیں کہ ثقافتی کام کے مقابلے کے لیے اس سے زیادہ مضبوط ثقافتی کام ہی کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 5، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم و ہنر، فن اور فنکاری منحرف و گمراہ افراد کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جسے وہ حق کے ساتھ مقابلے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو یقیناً ہم ایک بڑے معاوضے کے حقدار ہوں گے۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور اس کے علاوہ تم ہمارے مقرب بارگاہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 111 اور 112 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں ان کی تلاوت اور ترجمے کو۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو یقیناً ہم ایک بڑے معاوضے کے حقدار ہوں گے۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور اس کے علاوہ تم ہمارے مقرب بارگاہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ تھی ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان 2 آیتوں کے ذیل میں مفسر نے کون سے خاص پیغام بیان کیے ہیں۔
پیغام نمبر 1، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے اور اس کے نظام پر عقیدہ نہیں رکھتا ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ نمبر 2، انبیاء اور جادوگروں میں ایک اہم فرق ان کے مقصد میں فرق ہے۔ انبیاء لوگوں کی ہدایت کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کوئی اجرت نہیں مانگتے، جبکہ جادوگر صرف دنیا اور مادی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ نمبر 3، طاغوت کے درباروں کا رخ کرنے والوں کا مقصد بھی دنیا ہے۔ نمبر 4، طاغوت اور ظالم حکمران حق کے مخالف علماء اور پڑھے لکھے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، حق اور اہل حق کو ناکام بنانے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں۔ کیا ہم کبھی باطل کی نابودی کے لیے دینی علماء کے پیچھے گئے ہیں اور کیا ہم نے کبھی ان کی حمایت کی ہے؟ نمبر 5، طاغوت اپنی حکومت و اقتدار کو بچانے کی خاطر کبھی اتنا مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے کہ ہر قسم کے مطالبے کو مان لیتا ہے اور ہر مشورے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، دنیا پرست لوگوں کے نزدیک مال و دولت سے زیادہ سیاسی منصب اور سماجی قدر و منزلت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 4 آیتوں کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں ان کی تلاوت اور ترجمے کو۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، تم اپنے جادو پھینکو گے یا ہم اپنے جادو کے وسیلوں کو پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، تم ہی پھینکو۔ تو جو ہی انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور کر دیا، ان کی نظر بندی کر دی اور انہیں خوفزدہ کر دیا، اور انہوں نے بڑا زبردست جادو پیش کیا۔ تو ہم نے ان 2 آیتوں کی تلاوت کو تو سن لیا ہے، اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مفسر نے ان 2 آیتوں کے ذیل میں کون سے پیغام بیان کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جادوگر ایسا جادو لائے تھے جو ظاہری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی مانند تھا، جسے وہ زمین پر پھینکتے تھے تو جادو ظاہر ہو جاتا تھا۔ نمبر 2، پہچاننے کے لیے صرف ظاہری حواس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں اور ان پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جادوگروں کے جادو کا اثر لوگوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکتی، جیسے سراب جو دور سے پانی نظر آتا ہے، لیکن معجزے میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ حقیقت ہوتے ہیں۔ جناب موسیٰ کا اژدہا حقیقت میں اژدہا بنا تھا، صرف نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ جی ہاں، انبیاء کا لوگوں کی بصیرت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جبکہ جادوگر اور ساحروں کا کام لوگوں کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہر موقع پر حق کو ناکام بنانے کے لیے اسی جیسی چیزوں سے کام لیا جاتا ہے۔ مذہب کے خلاف مذہب کے عنوان کو استعمال کیا جاتا ہے، علماء کے خلاف علماء نما کو لایا جاتا ہے، اور یہاں معجزے کے خلاف جادو کو استعمال کیا گیا۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام لوگوں کی ہدایت کے لیے بغیر کسی اجرت کے کام کرتے ہیں، اور جادوگر لوگ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، اور جادو کا اثر زیادہ تر انسان کی آنکھ پر ہوتا ہے جو حقیقت کو نہیں دیکھ پاتی ہے۔ اور ہمیشہ سے دنیا کا یہ معمول رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالا جائے، مذہب کو مذہب کے مقابلے میں، علماء کو علماء کے مقابلے میں، اور جادو کو معجزے کے مقابل میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔